آ گئے ہیں اذان دینے والے؟ اذان دے دیں وارث صاحب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آج کے خطبے کے لیے میں نے جس آیت کریمہ کا عنوان باندھا ہے یہ سورہ الحجرات سے لی گئی ہے اور اس کی 13ویں آیت ہے. اس میں بعض امور کے علاوہ خصوصیت سے غیبت کے متعلق مسلمانوں کو یا مومنوں کے معاشرے کو متنبع کیا گیا ہے اور ایسے الفاظ میں متنبع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے پیغام کی حقیقت کو سمجھ لے
تو غیبت کا تصور بھی اس کے قریب نہ پھٹکے. لیکن جس رنگ میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے اس میں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اس مکروہ چیز کا شوق تم لوگوں میں اتنا پایا جاتا ہے کہ گویا اسے جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے جاؤ گے، کھینچے چلے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اول کثیر من الظن سے یعنی اندازے لگانے سے اجتناب کیا کرو، اور بہت زیادہ عادت جو ہے تخمینوں کی کہ یہ ہوا ہوگا اور یہ ہوا ہوگا، یہ ایک ایسی مہلک عادت ہے کہ ان اندازوں میں سے بعض یقیناً گناہ ہوتے ہیں. بس تم ایک ایسے میدان میں پھرتے ہو جس میدان میں خطرناک گڑھے ہیں یا جنگل کے درندے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تم دیکھ بھال کر قدم اٹھا رہے ہو، مگر جو ایسے خطرے مول لیتا ہے یقیناً اس کا پاؤں کہیں نہ کہیں رپٹ جاتا ہے، غلطی سے کسی گڑھے میں پڑ جاتا ہے یا کسی درندے کے چھپنے کی جگہ کے قریب سے گزرتا ہے اور اسے حملے کی دعوت دیتا ہے. تو مراد یہی ہے کہ ہر ظن گناہ نہیں ہے، یہ درست ہے. بعض ظن جو درست ہوں، حقیقت پر مبنی ہوں، وہ خدا کے نزدیک گناہ نہیں، لیکن ظن کرنے کی عادت خطرناک ہے، اور اس کے نتیجے میں ہرگز بعید نہیں کہ تم سے بعض بڑے گناہ سرزد ہوں. دوسری بات یہ فرمائی کہ تجسس بھی نہ کیا کرو. ظن کا جو تعلق ہے وہ تجسس سے بہت گہرا ہے. جب انسان کو یہ شوق ہو کہ کسی کی کوئی کمزوری معلوم کرے تو اس وقت جو ظن ہیں وہ زیادہ گناہ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے بھائی یا اپنی بہن میں بدی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور تجسس کی عادت اگر ظن کی عادت کے ساتھ مل جائے تو بہت بڑا احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص گناہ گار ہوگا. بس اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرما دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی تم میں سے کسی دوسرے شخص کی غیبت نہ کرے، یعنی اس کی غیبوبیت میں، اس کی عدم موجودگی میں اس پر تبصرہ نہ کیا کرے. اب یہ پہلا جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کا آخری طبی نتیجہ ہے. جو شخص ظن کی عادت رکھتا ہے جلدی سے نتائج نکالتا ہے کہ یہ ہوا ہوگا، اور جو شخص تجسس کی عادت رکھتا ہے وہ اپنے ظن میں گناہ کے قریب تر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ تجسس کا مطلب اسے شوق ہے کچھ معلوم کرنے کا، اس لیے بے وجہ ظن نہیں کر رہا، یوں ہی اتفاقاً ظن نہیں کر رہا، بلکہ کسی خاص مقصد کی تلاش میں ظن ہے اس کا. اور ایسے موقع پر وہ نتیجہ نکالنا جو غلط ہے اور محض اپنے تجسس کے شوق میں اس نے نکالا ہے، یہ ایک طبی بات ہے، یعنی ایسا احتمال بہت بڑھ جاتا ہے. تیسری صورت میں جب تجسس کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ بنیادی طور پر اس کو اپنے بھائی یا بہن سے کوئی دبی ہوئی مخفی نفرت ہوتی ہے، وہ پسند نہیں ہوتا، اور غیبت اسی کی جاتی ہے جو پسند ہو. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ماں باپ بیٹھ کے بچوں کی غیبت کر رہے ہیں یا بچے بیٹھ کے ماں باپ کی غیبت کر رہے ہیں. اگر ایسا ہو تو بنیادی طور پر ان کے تعلقات کے نظام میں کوئی ایسا رکھنا ہے جسے پاگل پن کہا جا سکتا ہے. مگر غیبت اور کسی شخص سے خار رکھنا، پرخاش رکھنا، کوئی اس کے متعلق حسد کا پیدا ہونا، اس قسم کے محرکات ہیں جو تجسس کی پہلے عادت ڈالتے ہیں، اور پھر جب تجسس ان کے سامنے کوئی تصورات پیش کرتا ہے، حقائق نہیں بلکہ وہ ظن جو ان کی عادت میں داخل ہے، تجسس کے نتیجے میں اندازے لگاتا ہے کہ ہم یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں، اندر کمرے میں جا کے تو نہیں دیکھا، مگر صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہوگا. اور چونکہ بدنیتی سے ہی اس سفر کا آغاز ہے، اس لیے جو بھی ماحصل ہے وہ یقینی ہو یا غیر یقینی ہو،
وہ اسے آگے مجالس میں بیان کرتے اس کے چسکے لیتے ہیں۔ یہ ایک پورا نفسیاتی سفر ہے جو غیبت کرنے والا اختیار کرتا ہے، جس کو قرآن کریم نے سلسلہ بسلسلہ اسی طرح بیان فرمایا جیسے انسانی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن غیبت کی صرف یہ وجہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے سوا اور کوئی غیبت نہیں ہے۔ غیبت بغیر تجسس کے بھی پیدا ہوتی ہے۔ غیبت ایک شخص کی بدی جو کھل کر اس کے سامنے آئی ہے اور تجسس کے نتیجے میں نہیں، اس کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس میں دور کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے ان لوگوں کو پہنچانا جو اس کو سن کر اس شخص سے اور دور ہٹ جائیں گے اور اس کی اس شخص سے دشمنی میں اس کے طرفدار ہو جائیں گے۔ یہ نیت بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ حقائق پر مبنی غیبتیں بھی کی جاتی ہیں، اور ہر نیت کا ٹیڑھا ہونا لازم ہے ورنہ یہ گناہ نہیں ہے۔ ایک موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے سامنے کسی شخص کی بات بیان کی اور ان کو یہ شک گزرا کہ نعوذ باللہ من ذالک غیبت تو نہیں ہو رہی، وہ شخص موجود نہیں تھا، مگر وہ جن کو منصب عطا ہوتا ہے، بعض ذمہ داریاں ادا ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ اپنے تبصرے کو بعض دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ ان کے اور ان سننے والوں کے درمیان کوئی نفرت کی خلیج پیدا کریں یا دوریاں پیدا کریں، بلکہ ایک قسم کی نصیحت ہوتی ہے ایک مثال کو پیش کرتے ہوئے کہ دیکھو یہ ناپسندیدہ فعل تھا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سے زیادہ چونکہ نیت میں کوئی رکھنا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے حضور اسے ہرگز غیبت شمار نہیں کیا جائے گا۔ نہ کبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت فرمائی۔ بس غیبت کے موضوع پر مختلف احادیث پر نظر رکھ کر جو قطعی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اس نیت سے خواہ برائی کی تلاش کی جائے یا برائی اتفاقاً نظر کے سامنے آ جائے اور پھر اس نیت سے ان باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کیا جائے کہ جس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے اس پر بیان کرنے والے کو ایک قسم کی فوقیت مل جائے کہ دیکھو میں بلند ہوں اس بات سے، اور نیت یہ ہو کہ دیکھو یہ آدمی کیسا ذلیل ہے اور گھٹیا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کا خوف بھی دامنگیر ہو کہ یہ بات اس شخص تک نہ پہنچ جائے۔ یہ خوف دامنگیر ہونا ظاہر کرتا ہے کہ وہ چھپ کر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ جب موجود نہیں ہے پیچھے سے ایسا وار کرنا چاہتا ہے کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ اگر یہ نیت ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی مثال دیتے ہوئے قرآن کریم بیان فرماتا ہے اَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیہِ مَیْتًا فَکَرِہْتُمُوہُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو کراہت کرنے لگے ہو، دیکھو دیکھو تم تو یہ بات سنتے سنتے ہی سخت کراہت محسوس کر رہے ہو۔ اب کیسی کراہت جبکہ عملاً اپنی زندگی میں تم نے یہی وتیرہ اختیار کر رکھا ہے۔ جب اپنے بھائی اپنی بہن یعنی مومن کے تعلقات کی بات ہو رہی ہے، سگے بھائی یا بہن کی بات نہیں، ان کے خلاف جب تم باتیں کرتے ہو تو مردے کا گوشت کھانے والی بات ہے، لیکن کراہت کے ساتھ نہیں، چسکے لے لے کر۔ تو مثال تو ایک ہی ہے، ایک جگہ تم چسکے لیتے ہو، ایک جگہ کراہت محسوس کرتے ہو۔ یہ تمہاری زندگی کا تضاد ہے جو درست نہیں ہے، حالانکہ دونوں کو ایک ہی پیمانے سے جانچنا چاہیے۔ اس نصیحت اور اس مثال کے بعد پھر بھی انسان غیبت میں مزے اٹھاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی لحاظ سے بعض باتوں کی کراہت کو جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ مثال سنتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہی ہوگا، لیکن جہاں تک وہ سوچتا ہے میری ذات کا تعلق ہے، مجھے تو مزہ آ رہا ہے،
مجھے تو بھائی کے گوشت والی کراہت اس میں ذرا محسوس نہیں ہو رہی، جس کا مطلب ہے اس کا تناظر بدل گیا ہے. وہ جس پہلو جس زاویے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے وہ خدا کا پہلو نہیں ہے، خدا کا زاویہ نہیں ہے، وہ رسول کا پہلو اور رسول کا زاویہ نہیں ہے. بس بیماری محض گناہ کی بیماری نہیں ہے، ایک گہرا رخنہ ہے مزاج میں اور ذوق میں، اور اس کی اصلاح نسبتاً زیادہ مشکل ہوتی ہے. اگر ایک انسان گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس کی بدیوں سے واقف ہوتے ہوئے وقتی طور پر گناہ کے بعض پہلوؤں سے متاثر ہو جائے جن میں کشش بھی پائی جاتی ہے، تو ایسا شخص بار بار توبہ کرتا ہے اور سنبھلتا ہے. مگر غیبت کرنے والوں میں نے یہ چیز نہیں دیکھی. لوگ بسا اوقات مجھے لکھتے ہیں کہ فلاں ہم سے جرم ہو گیا، فلاں غلطی ہو گئی، بعض دفعہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، بعض دفعہ اشارتاً باتیں کرتے ہیں جو سمجھ میں آ جاتی ہیں. مگر مجھے یہ یاد نہیں کہ کسی نے کہا مجھ سے غیبت ہو گئی تھی، اللہ معاف کرے، بڑا گند کیا میں نے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا بیٹھا ہوں اور اب مجھے کراہت متلی ہو رہی ہے. مجھے خدا کے لیے دعا کریں اللہ اس کے بد نتیجے سے مجھے محفوظ رکھے. کبھی آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہو تو مجھے بتائے، میرے ساتھ نہیں ہوا. یہ مطلب ہے میرا کہ ذوق بدل چکے ہیں. جہاں ذوق بدل جائیں وہاں گناہ کی نحوست کا احساس نہیں رہتا، اور ایسا شخص نصیحت سن کر بار بار وہی ٹھوکر کھاتا ہے. لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو اس بھائی کی جگہ رکھے جہاں جس کا گوشت کھایا جا رہا ہے، پھر شاید وہ اس بات کو بہتر سمجھتا ہو اور اس شرمندگی کو یاد کرے جب ایسا شخص جس کی غیبت ہو رہی ہے اچانک کمرے میں داخل ہو جاتا ہے. کیسے کھسیانی ہنسی ہنستے ہیں وہ سارے مجلس والے، کیسے پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا تاثر غلط ثابت کرنے کے لیے پھر جھوٹ بھی بولنے لگ جاتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے تھے، ہم تو وہ کہہ رہے تھے، اور پھر جب الگ ہوتے ہیں تو پھر آپس میں خوب ہنستے ہیں کہ وہ شرمندگی کی ہنسی کہ ہم سے آج خوب ہوا، جس کی باتیں کر رہے تھے وہی پہنچ گیا. یہ سب جرم کی نشانیاں ہیں. ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ جرم کر رہے تھے، ورنہ یہ حرکتیں نہ ہوتی. بعض دفعہ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کے متعلق بات کر رہا ہے مگر نیت اور ہے، پاک نیت سے سمجھانے کی خاطر کر رہا ہے، وہ پیچھے بیٹھا سن رہا ہے. علم میں بھی آ جائے تو کوئی خجالت نہیں ہوتی، بلکہ انسان چونکہ اچھے رنگ میں نیک نیت سے بات کر رہا ہے اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، مگر یہ واقعہ ہے، درست ہے. اور اس چیز کا قطعی یقین کہ یہ بات اس وقت نیت میں گناہ نہیں ہوتا یا اس وقت وہ غیبت نہیں کر رہا ہوتا، یہ بات درست ہے، آسانی سے مل جاتا ہے. ایسا شخص اپنے دفاع میں کچھ نہیں ایسی بات کہہ سکتا جو اس کے بیان کو غلط کہے، اور چونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے تعلق مجھ سے درست ہیں اور نیت بگڑی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں نفرت اور دوری بھی پیدا نہیں ہوتی. بس دو طرح سے غیبت کا احتمال ہے. ایک ہے بدنیتی کے ساتھ حملہ کرنے کی خاطر جھوٹی بات کرنا، ایک سچی بات کو بدنیتی سے دشمنی کے نتیجے میں پھیلانا. جو جھوٹی بات ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک ظن ہے، ظن کے پردے میں شک کا فائدہ اپنے لیے اٹھاتے ہوئے کہ شاید سچ ہو اس لیے میں جھوٹ نہیں بول رہا. یہ حصہ ہے جو زیادہ غیبت سے تعلق رکھتا ہے. جو واضح جھوٹ بولا جا رہا ہے اسے غیبت نہیں کہتے، اس کا کچھ اور نام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، مسلم کتاب البر میں یہ درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اس کی پیٹھ کے پیچھے
اس رنگ میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ عرض کیا گیا اگر وہ بات جو کہی گئی ہے سچ ہو اور میرے بھائی میں وہ موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں پایا جاتا ہے جس کا تو نے اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کیا ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات جو تو نے کہی ہے اس میں پائی ہی نہیں جاتی تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بہتان تراشی معصوم پر تو ایسا سخت گناہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی بہت سخت سزا مقرر فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جواز کوئی نہیں رہتا۔ اگر سچ ہے تو غیبت ہے، جھوٹ ہے تو بہتان اس سے بھی زیادہ بڑا گند۔ اگر سچ ہے تو غیبت ہے ان معنوں میں کہ بھائی مر چکا اور مرے ہوئے بھائی کو ڈیفینس کا موقع نہیں دیا گیا، اس کی عدم موجودگی میں اس پر حملہ کیا گیا، گویا اس کا گوشت کھایا گیا اور اس کے مزے اڑائے گئے۔ اور بہتان کا مطلب ہے کسی کو قتل کر دینا، یعنی روحانی دنیا میں بہتان قتل کے مشابہ ہے، تو یہ تو مرڈر کا گناہ ہے جو مرے ہوئے کے گوشت کھانے سے زیادہ مکروہ تو نہیں مگر زیادہ بڑا ظلم ضرور ہے اور قابل مواخذہ ہے زیادہ۔ بس کوئی بھی بہانہ بنایا جائے، اگر غیبت کرتے ہیں اور چسکا پڑتا ہے، اس کے لطف اٹھائے جاتے ہیں اور اپنے کسی بھائی کو کم نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جب وہ آ جائے تو زبانیں گنگ ہو جائیں اور مجال نہیں کسی کی کہ وہ باتیں ان کے سامنے بیان کر سکے، تو یہ ساری غیبت ہے۔ غیبت میں تھوڑی اور کم اور زیادہ کے بہت فرق ہیں، بڑی منازل ہیں۔ بعض دفعہ غیبت ہی ہوتی ہے مگر نیتوں میں چونکہ فتور نہیں ہوتا، اس رنگ میں بات کی جاتی ہے کہ سننے والے سارے جس شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے اس سے دور نہیں ہٹتے وہ بات سن کر، بلکہ ان سب کا قدرتی طبی اپنا نتیجہ یہ ہوتا ہے، وہ خبر نہیں ہوتی بلکہ ایک تبصرہ ہے جس میں وہ مجلس شریک ہے۔ وہ تبصرہ اور اس خبر میں ایک فرق ہے، حالانکہ دونوں غیبت کے قریب قریب ہیں، اس لیے یہ مضمون باریک بھی ہے اور منتشر بھی ہے، لیکن جہاں تک معاشرے کی اقدار کی حفاظت کا تعلق ہے یہ بہت ہی اہم مضمون ہے۔ اس کو اگر آپ نے نہ سمجھا اور اس کا حق ادا نہ کیا تو بارہا آپ نفرتوں کا بیج بونے کے ذمہ دار ہوں گے، بارہا اپنے معصوم بھائیوں کے ساتھ منافقانہ تعلق رکھ کر آپ ایک منافق انسان بن جائیں گے، اور منافقت جب ایک جگہ پیدا ہو جائے تو دوسری جگہ بھی اس کے پیدا ہونے کے احتمال پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو شخص عادتاً منافق ہو جائے، عادتاً منافق بنانے کے لیے غیبت اس کا سب سے بڑا مددگار ہو جاتی ہے۔ عادتاً منافق ہو جائے یعنی کسی کے متعلق باتیں کرنا پیٹھ پیچھے اور اس کے سامنے ایسا تاثر پیدا کرنا کہ گویا وہ جو باتیں کہہ رہا تھا اس کے برعکس اس کے متعلق اندازے رکھتا ہے، نظریات اور تعلقات اس سے بالکل مختلف ہیں، یہ منافقت ہے۔ اور منافقت اگر انسانوں میں پیدا ہوتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ دین میں بھی داخل ہوتی ہے۔ منافقت نظام جماعت میں بھی پھر پیدا ہوتی ہے اور اپنے صدر، اپنے قائد، اپنے زعیم، اپنے امیر، اپنے دوسرے عہدیداروں سے بھی پھر یہ منافقانہ سلوک شروع ہو جاتا ہے، اور وہ غیبت جو فرد کی ہوتی تھی وہ نظام کی بن جاتی ہے، اور نظام کی غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں خدا کے کام کرنے والوں کے خلاف ایسا ظن پھیلتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ ان سے نسبتاً کم تعاون کرنے لگتے ہیں اور ان کی طبیعتیں اچاٹ ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ غیبت جب ان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر یہ دین ہے، تو ہم الگ ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ گوا بیٹھتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار وہ ظالم ہیں جو پہلے افراد کی غیبت پر جرأت کرتے ہیں، بے باکی دکھاتے ہیں، پھر طبی طور پر
ان کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے اور منافقانہ رنگ میں وہ نظام جماعت پر بھی حملے کرتے ہیں اور نظام جماعت چلانے والے ذمہ دار افسران پر بھی حملے کرتے ہیں. اور ہر جگہ آپ یہ قدر مشترک دیکھیں گے کہ نفرت پہلے ہے اور غیبت بعد میں ہے. محبت اور غیبت اکٹھے نہیں رہ سکتے. پیار اور خلوص کا تعلق اور غیبت کا آپس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. بس کئی طرح سے ہم غیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ان میں ایک یہ مثبت طریق ہے کہ اپنے تعلقات کو دوسروں سے محبت کے رشتوں سے استوار کریں اور نظام جماعت سے بھی محبت پیدا کریں اور جو نظام جماعت چلانے والے ہیں ان سے ادب اور محبت کا رشتہ باندھیں، یہ سوچ کر کہ ہم تو آزاد ہیں، بہت سا ہمارا اپنا وقت اپنے ذاتی معاملوں میں خرچ ہو رہا ہے، یہ شخص دین کی خاطر بندھا ہوا ہے، اس سے تعلق رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا موجب ہوگا، خدا کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ ہم خدا کی خاطر اس سے تعلق رکھ رہے ہیں. یہ اگر سوچ کر بالارادہ انسان اپنی جماعت میں اپنے عہدیداروں کا احترام کرے، خواہ وہ چھوٹے ہوں، اور ان سے محبت کا طریق اختیار کرے، خواہ طبعاً ان سے محبت پیدا نہ ہوتی ہو، مگر بعض دفعہ احترام محبتوں میں بدل جاتے ہیں اور بعض دفعہ محبتیں احترام پیدا کرتی ہیں. یہ دونوں طبی ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. تو ان معنوں میں وہ بے ساختہ بے اختیار محبت نہیں جو ایک جلوہ حسن سے پیدا ہوتی ہے، وہ محبت جو بعض حسینوں کے تعلق اور واسطے سے پیدا ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی شخص سے محبت ہے تو اس سے تعلق والوں سے بھی ایک محبت ہوتی ہے. وہ ذاتی طور پر محبت کا مستحق نہ بھی ٹھہرے، لیکن جس حسین کی یاد سے وہ وابستہ ہے اس کے ساتھ ایک محبت ہونا ایک طبیعی امر ہے. چنانچہ مجنو کے عشق کی دلیل میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ مجنو کو لیلا کے کتے سے بھی پیار تھا، اور یہ امر واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب محبت پاگل ہو جائے، اتنی بڑھ جائے کہ اس میں دیوانگی آ جائے، تو ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے اور اس پر انسان کا اختیار نہیں رہتا. تو جب میں محبت کہہ رہا ہوں تو آپ کو کوئی منافقت کی تعلیم نہیں دے رہا، میں آپ کو گہری حقیقت بتا رہا ہوں کہ محبت حقیقتاً واسطہ بالواسطہ بھی اپنے اثر دکھاتی ہے اور جلوے دکھاتی ہے. اسی لیے میں نے کئی دفعہ آپ کو سامنے صحابہ کی مثال رکھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کو جو عشق تھا، آج بھی بہت دعوے دار ہیں مگر وہ شکلیں ہی اور تھیں، وہ صورتیں ہی مختلف تھیں. سراپا عشق تھے، ان کی آنکھوں سے محبت برستی تھی، ان کے چہروں سے، ان کی کھالیں، ان کی جلدیں بولتی تھیں، اور ایسے پگھلے ہوئے رہتے تھے وہ کہ سارا وجود ان کا اس محبت میں مخمور اور سراپا گداز رہتا تھا. اسی لیے بچپن میں ہمارے لیے بڑی شرمندگی کے سامان ہوتے تھے. ہم جانتے تھے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، وہ کوئی بزرگ صحابی آیا ہے، دونوں ہاتھوں سے پکڑا، ہاتھ زبردستی کھینچ کر پیار کیا، اور اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، شرمندگی سے ہم بھاگتے تھے. لیکن بعد میں جب سوچا تو پتہ چلا یہ مسیح موعود علیہ السلام کا عشق تھا جو یہ جلوے دکھا رہا تھا. اور اس وقت ہمارا زبردستی ان سے کرنا ان کے اخلاص کے حد سے ایک خاص حد تک پہنچے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان پر زیادتی بن جاتا تھا. تو یہ چیزیں مصنوعی نہیں ہیں، یہ عشق کے طبعی نتائج ہیں. اور میں جب کہتا ہوں محبت نظام جماعت والوں سے بھی پیدا کرو تو مصنوعی طریق کی محبت نہیں کہہ رہا. اب خدا سے جب محبت زیادہ کریں گے تب یہ محبتیں پیدا ہوں گی. اگر اللہ سے سچا عشق ہے اور حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس درجہ بدرجہ تعلق کے نتیجے میں عشق ہے تو آپ کے نظام سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نظام جو وابستہ ہو اس طرف
اس سے انسان بے اتنائی یا تکبر کی راہ اختیار کرے اور اپنی زبانیں بات بات پر کھولے اور بدتمیزی کے جملے ان کے متعلق کہے اور تمسخر کرے اور پھر غیبت کرے اور نظام جماعت کے اوپر تبصرے کرتے ہوئے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ کہے جی فلاں جی ہم نے دیکھ لیا امیر صاحب کو، یہ ان کا حال ہے، ان کے بیٹے کا یہ حال ہے، ان کی بیٹی ایسی تھی، اور سارے مل کر بیٹھ رہے ہیں اور گویا کہ اس طرح امیر کے بد ہونے سے وہ لوگ خدا کی نظر میں پاک باز ہو رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے جس مقام پر بھی فائز ہے اس سے بھی گرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بد انجام کو پہنچتے ہیں۔ ان میں غیبت بھی آ جاتی ہے، ان میں منافقت بھی آ جاتی ہے، ان میں پھر رفتہ رفتہ بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے، بہتان تراشی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ملتی جلتی بیماریاں ہیں، اکٹھی چلتی ہیں۔ اس لیے غیبت کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں، غیبت سے کلیتاً اجتناب کریں، اور اس کا ایک طریقہ اپنے محبت کے دائرے کو وسیع کرنا ہے۔ جہاں تک نظام جماعت کا تعلق ہے، اللہ کے حوالے سے محبت وسعت اختیار کرتی ہے اور یہ بڑی واضح بات ہے، لیکن جہاں تک عامت الناس کا احمدیوں کا تعلق ہے، وہ بھی اسلام کے حوالے سے وسیع دائرے میں لازماً محبت کا رشتہ محبت سے تعلق رکھنے والا مضمون ہی رہتا ہے، اور اس وسیع دائرے میں محبت اثر دکھاتی ہے۔ چنانچہ بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نصیحتوں میں مسلمان کا ذکر کیا، مسلمان سے مسلمان کو یہ نہیں ہوتا، مسلمان سے مسلمان کو یہ نقصان نہیں ہو سکتا۔ پہلے مجھے تعجب ہوا کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو رحمت للعالمین ہوتے ہوئے صرف مسلمانوں کا فیض مسلمانوں کے حوالے سے کیوں بیان فرماتے ہیں؟ لیکن جب مزید غور کیا اور اس مضمون میں ڈوب کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک بہت ہی پیارا انداز مسلمانوں کو نصیحت کرنے کا ہے، اس محبت کے حوالے سے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے رسول کی نظر میں لازماً ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت کا رشتہ مسلمانوں سے باہر نسبتاً کمزور ہو جاتا ہے، رہتا تو ہے مگر نسبتاً کمزور۔ اس لیے جب نصیحت کی جائے تو زیادہ قوی رشتے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں فرما رہے کہ تم مسلمانوں سے تم سے مسلمانوں کو غضب نہیں پہنچنا چاہیے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں سے گزن پہنچنے کا تمہارے ساتھ تو کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، ناممکن ہے، بس اگر یہ کرتے ہو تو یہ گناہ ہے۔ تم خود مسلمان نہیں رہتے اگر تم سے مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ ہرگز مراد نہیں کہ غیروں کو پہنچایا کرو، بلکہ وہ حدیثیں اور ہیں، ایسی بھی احادیث ہیں جن میں اسلام کے حوالے کے بغیر بنی نوع انسان کے حقوق بیان کرتے ہوئے صرف ان کے نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بیان کرتے ہوئے جانوروں سے بھی رحم اور شفقت کے سلوک کی ہدایت ہے۔ ایسی ایسی نصیحتیں ہیں کہ جس میں فرمایا گیا کہ یہ اونٹنی جس پر تم ظلم کرتے رہے ہو، ایک شخص کے متعلق فرمایا، یہ تو اس کے تم جواب دہ ہوگے قیامت کے دن، کہ تمہارے خلاف واویلا کر رہی ہے، اور وہ شخص اس نے آزاد کر دیا اس اونٹنی کو اور توبہ کی، آزاد کر دیا ان معنوں میں کہ اس کو کہا بے شک میرے طرف سے جائے، جنگل میں پھرے، میں اس پہ اب کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرتے تو تم خدا کی پکڑ کے نیچے تھے۔ ایک پرندے کی دردناک آواز سن کر آپ بے چین ہو جاتے ہیں، خیمے سے باہر آ جاتے ہیں، یعنی کس نے، وہ مادہ پرندہ تھی، اس مادہ پرندہ کو دکھ دیا ہے، معلوم ہوتا ہے کسی نے اس کے انڈے اٹھا لیے ہیں یا بچہ اٹھا کے لے گیا ہے، اور واقعتاً یہی بات نکلی، اسے واپس گھونسلے میں رکھوایا تو پھر آپ کو چہر آیا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ رحمت للعالمین۔ اس لیے رحمت للعالمین کے مضمون سے ہٹ کر آپ کی کسی حدیث کا کوئی ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ پس جب مسلمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اسلام کے جو باہمی اخوت اور محبت پیدا کرتا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی تربیت کی ایک بہت ہی حکیمانہ کوشش فرماتے ہیں۔ بس اس پہلو سے جب ہم
وسیع دائرے میں جاتے ہیں تو غیبت کا مضمون بھی اس دائرے میں ہمیں اسی طرح قابل توجہ دکھائی دیتا ہے جیسا نسبتاً کم اندرونی دائرے کے مثلا نظام جماعت ہی کا تعلق نہیں رہتا، بلکہ غیبت عام مسلمان کی کسی کی کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم اور بھیانک جرم ہے، اتنا بڑا نہ صحیح تو ایک بھیانک جرم ہے جو بڑے جرم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس تعلق سے بھی وہی طریق اختیار کریں، یعنی اپنی محبت کو جو مسلمان سے مسلمان کو پہنچنی چاہیے، کسی مسلمان کو محروم نہ کریں، اور اس حوالے سے اللہ اور رسول کی محبت کا تصور کر کے مسلمانوں پر وہ محبت کا سایہ عام کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کو پہنچتا تھا۔ ان سے آپ کو براہ راست محبت نہ صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو عشق کا دعویٰ ہے۔ اگر حضور سے محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کے متعلق تو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ وہ رسول ہے جو مومنوں کے لیے رؤوف ہے، یعنی خدا کی صفت رؤوف آپ کے متعلق بیان فرمائی گئی، حد سے زیادہ غیر معمولی، حد سے زیادہ تو نہیں مگر غیر معمولی نرمی رکھنے والا اور پیار اور شفقت اور رافت کا سلوک کرنے والا رحیم۔ پھر اس کا رحم ختم ہی نہیں ہوتا، بار بار ان کے لیے رحم جلوہ گر ہوتا ہے اور بار بار ان کے لیے رحم جوش مارتا ہے۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو جس سے آپ کو محبت ہے اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور محبت ہو تو چغلی نہیں رہ سکتی، یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر غیبت میں کوئی بات ہوئی بھی ہے تو کچھ اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر ہوگی مگر چغلی کی خاطر نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے مثال دی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی زوجہ مطہرہ نے سوال کیا یا رسول آپ چغلی فرما رہے ہیں؟ ہم نے نہیں، میں جو کہہ رہی ہوں چغلی نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے دل کی اندرونی تہ بتہ حالتوں پر نظر رکھتے تھے، جانتے تھے کہ کہیں بھی ان پوشیدہ محرکات میں کوئی رخنہ نہیں ہے، کوئی نیت کی ایسی خرابی نہیں جس کا تعلق کسی سے نفرت سے ہو یا کسی سے پر تفاخر کرنے سے ہو، بلکہ بعض مقاصد کی خاطر بعض دفعہ کسی کی غیبت میں بھی بعض باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور وہ بالکل اور مقصد ہے، وہ کوئی مجلسی شرارت نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو الگ رکھتے ہوئے میں بیان کر رہا ہوں کہ جس سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار تھا، اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے تو آپ کو بھی ویسا پیار کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے سارے مسلمان آپ کے لیے آپ کے رؤوف اور رحیم بننے کے منتظر بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ ان سے رؤوف اور رحیم والا سلوک کریں، کیونکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ رؤوف اور رحیم کے عاشق ہیں۔ تو اس پہلو سے اگر آپ اپنے تعلقات کو خیر کے پہلو سے وسیع کریں گے تو آپ کی خیر سب مسلمانوں پر سایہ فگن ہو جائے گی، اور اس سائے کے نیچے غیبت کا پودا پنپتا ہی نہیں ہے۔ بعض پودے ہیں جو بعض سایوں کے نیچے مر جاتے ہیں، اس غیبت کا پودا بھی رافت اور رحمت کے سائے تلے پرورش نہیں پا سکتا، بس ایک یہ بھی طریق ہے۔ پھر اور وسیع کر دیں اور بنی نوع انسان تک اس کو وسعت دے دیں تو اس کے نتیجے میں رحمت للعالمین کا تصور ہے جو آپ کو بنی نوع انسان کے لیے محبت کرنے پر بے اختیار کر دے گا، محبت رکھنے پر بے اختیار کر دے گا۔ بے اختیار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بھی مصنوعی محبت کی بات نہیں میں کر رہا، مصنوعی محبت کوئی چیز نہیں، مصنوعی محبت ایک منافقانہ تصور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن حقیقی محبت بنی نوع انسان سے پیدا ہونا یہ بہت گہرے ایک قسم کے جہاد کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔
اب لفظ جہاد اور محبت میں بظاہر کوئی جوڑ نہیں، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو طبی پیار بنی نوع انسان سے تھا، کیونکہ وہ اللہ کی محبت سے براہ راست پھوٹ رہا تھا، اس لیے اس میں کسی جہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن عام انسان جو ان باتوں سے دور ہو، اسے اس لیے جہاد کی ضرورت ہے کہ اسے محسوس ہوگا کہ میری ابتدائی بنیادی محبت میں رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے سچے تعلق استوار کرنا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سچا محبت کا تعلق رکھنا جو از خود دوسری محبتوں پر اثر انداز ہو جائے اور اس کا فیض عام ہو جائے، یہاں تک کہ تمام بنی نوع انسان پہ پھیل جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی محبت پر نظر رکھتے ہوئے، اس کی خامیوں پر نگاہ کرتے ہوئے، انہیں دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اعلیٰ درجے کے مزاج اور ذوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اعلیٰ درجے کے مزاج اور ذوق کے بغیر نہ اللہ سے محبت ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے رسول سے محبت ہو سکتی ہے۔ اگر ذوق بگڑے ہوں تو محبوب بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی بات ہے جسے نظر انداز کر کے بسا اوقات آپ اپنے اندرونی مسائل کا حل بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ سوچتے ہیں کہ میں اللہ سے بڑی محبت کی کوشش کرتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، مزہ ہی نہیں آتا نہ نمازوں میں نہ نیکیوں میں، اور میری کیوں نہیں سنی جاتی؟ وجہ یہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ذوق بگڑا ہوا ہو، اور ذوق بگڑنے کے نتیجے میں آپ کا ذہن ہمیشہ بعض دنیا کی ایسی لذتوں میں مگن رہے جو آپ کو طبعاً اچھی دکھائی دیتی ہیں اور پیاری دکھائی دیتی ہیں، اور خدا کی محبت کا یا نیکی کا ذوق نہیں پیدا ہوا۔ جب یہ ذوق ٹھیک نہیں ہوگا تو محبت فرضی رہے گی، دعوے کی حد تک رہتی ہے، تبھی قوت کے طور پر دل سے پھوٹتی نہیں ہے، اور اس کے بغیر آپ کی اصلاح ممکن نہیں۔ اور غیبت کا مسئلہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ جب تک آپ کا ذوق درست نہیں ہوتا اور خدا کی وہ محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی اور وہ نظر آپ کو عطا نہیں ہوتی جس نظر سے خدا اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اس وقت تک آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ غیبت کرتے ہیں تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، اور اس سے کراہت کا نہ ہونا آپ کے بگڑے ہوئے ذوق کی نشانی ہے۔ بس اتنی کھلی کھلی ایک نشانی ہمارے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہے کہ اس کسوٹی پر اپنی اندرونی حالتوں کا جائزہ لینا ایک فرضی بات نہیں رہی بلکہ ایک یقینی حقیقت بن چکا ہے۔ بس جس حد تک ہم اس کسوٹی کے ظاہر کردہ نتیجے کے روح سے ناکام ہو رہے ہیں، اس حد تک ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کسوٹی وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتی۔ بس اپنے ذوق درست کریں تو پھر آپ کو خدا سے محبت ہوگی، اپنے ذوق درست کریں پھر آپ کو رسول سے محبت ہوگی، اپنے ذوق درست کریں تب گناہوں سے دوری ہو سکتی ہے اور نیکیوں سے پیار ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ بس غیبت کے حوالے سے میں اگلا آپ سے تقاضا یہ کرتا ہوں کہ اپنے دل کا یہ جائزہ لیں کہ آپ کو غیبت میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اگر ایک دم یہ نہیں چھوٹتی منہ سے تو اور رفتہ رفتہ آپ جائزہ لیں تو آپ کے دل میں اس کا شوق ذوق کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کم ہو رہا ہے تو شکر ہے آپ بچ رہے ہیں، آپ روح و صحت ہیں۔ اگر زور لگا کر نصیحت سن کر آپ کہتے ہیں اب میں نے غیبت نہیں کرنی اور پھر کرتے ہیں اور مزہ اس میں نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی اصلاح کوئی نہیں ہوئی، زبردستی تعلق کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو طبی رجحانات ہیں ان کے رستے زبردستی بند نہیں ہوا کرتے، کچھ دیر تک ہوں گے پھر وہ کھل جاتے ہیں اور پہلے سے بڑھ کر بعض دفعہ وہ بدیوں کا سیلاب پھوٹ پڑتا ہے۔ اس لیے غیبت کے معاملے کو اہمیت دیں اور اس گہرائی سے دیکھیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے اس کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یقین کریں کہ اگر ہم غیبت سے مبرہ ہو جائیں بحیثیت جماعت
تو ہمارا نظام بھی محفوظ ہو جائے گا، ہمارے معاشرتی تعلقات بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے اندر جتنی رخنہ پیدا کرنے والی باتیں ہیں وہ اگر سب دور نہیں ہوتی تو ان میں غیر معمولی کمی پیدا ہو جائے گی، اور وہ بد نتائج جو روزانہ شادیوں کی ناکامی کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان پر بھی غیر معمولی مثبت اثر ظاہر ہوگا۔ اب آپ گھروں کے تصور کریں، ہر گھر میں جا تو نہیں سکتا، میری سوچ جا سکتی ہے، اور میں سمجھ لیتا ہوں کس مزاج کے لوگ کیسی باتیں کرتے ہوں گے۔ کہیں بھابھی کے خلاف نندیں اکٹھی ہوئی ہیں اور الگ مجلس لگی ہے ساس کے ساتھ، اور اس میں بھائی کو بھی اگر وہ بغیرت ہو اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے نہ جانتا ہو اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اور خوب اس پہ مذاق اڑائے جاتے ہیں، یہ بھونڈی، اس نے وہاں یہ حرکت کی، اس نے وہاں وہ حرکت کی، اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں پتہ اب اس کو سمجھ آئے گی کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے۔ اب یہ سارا ظلم ہی ظلم ہے، فساد ہی فساد ہے، اور غیبت بھی ہے، اور اس میں اور بھی کئی قسم کے بہیمانہ مظالم شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بہو بیچاری سے غلطی ہو بھی گئی اور تمہیں اس سے وہ سچی ہمدردی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے نتیجے میں ہونی چاہیے، تو تم اس کا آئینہ بنو گے، علیحدگی میں پیار سے اسے سمجھاؤ گے اور اس کی تکلیف خود محسوس کرو گے۔ ہنسی اور تکلیف اکٹھے نہیں ہوا کرتے۔ اگر شرمندگی ہے تو علیحدگی بعض دفعہ غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے، مگر باتوں کے چسکے میں تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تلاش تھی کہ اس سے کوئی غلطی ہو، پھر ہم ایکا کریں اور پھر ہم اس پر ہنسیں اور اس کا مذاق اڑائیں اور اس کے خاوند کو ذلیل کریں، اور وہ پھر غصے میں آ کر اس کے بال نوچے، اس پر زیادتی کرے، پھر ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑے۔ سفر کا آغاز ہی نفرتوں سے ہے، سفر کا آغاز ہی مکروہ اور ذلیل سفر کا آغاز ہے۔ ایک بہیمانہ حملے کی نیت سے سارا سفر شروع ہوا اور ساری کاروائیاں ہوئیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں ہم جیت گئے، ہم نے اس ایک لڑکی کو مغلوب کر دیا اور اس کو اس کے خاوند کو اپنے لیے چھین لیا۔ حالانکہ سارا نہایت ہی مکروہ گناہ ہے۔ اگر محبت ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کان آوازوں میں گونجے، آواز کانوں میں گونجے کہ المومن مرۃ المومن، کہ مومن جو ہے وہ مومن کے شیشہ ہے، مرآت ہے لفظ، مرۃ نہیں ہے۔ ہاں، المسلم و مرۃ المسلم، مومن کا لفظ نہیں، مسلم کا ہے۔ المسلم و مرۃ المسلم ہے کہ مومن مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا، آئینہ تو شور نہیں ڈالتا، آئینہ تو جس کی بدصورتی دیکھے دوسرے آدمی کو نہیں کہتا کہ یہ اتنا بدصورت شخص تھا جو مجھے دیکھ کے گیا، میرے اندر اپنا منہ دیکھ کے گیا ہے، مگر جب بھی کوئی آئینہ دیکھے اس کو ضرور بتاتا ہے، مگر ادب اور خاموشی کے ساتھ، یہاں تک کہ آئینے پہ غصہ نہیں آتا۔ تو بہت سی اس کی پرحکمت باتیں ہیں جن کے متعلق میں ایک دفعہ ایک خطبے میں بیان کر چکا ہوں، ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں، انہیں دہراؤں گا نہیں، کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو تو یہ آواز کانوں میں گونجے گی اور آپ آئینہ بننے کی کوشش کریں گے، اور اس بیچاری کو علیحدگی میں سمجھائیں گے کہ تم نے وہ بات کی تھی، اس پہ ہمیں بھی شرمندگی ہوئی اور تمہارا مقام بھی دنیا کی نظر میں گرا ہے، یہ مناسب نہیں تھا۔ تو اگر سچی ہمدردی کے ساتھ، سچے دل کی ہمدردی سے بات کی جائے تو فائدہ ہوتی ہے اور معاشرہ سنورتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ رخ بھابھیوں کی طرف ہی ہو یا بہوؤں کی طرف ہو۔ بعض بہوؤں کا رخ خاوند کی بہنوں اور اس کی ماں کی طرف بھی رہتا ہے۔ وہ جرم جو ان کے خلاف ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ دوسروں کے خلاف کرتی ہیں، اور ان کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کو سب سے کاٹ کر الگ کر دیں، اور پھر ان کو چین ملتا ہے
جب وہ اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ لے، اپنی بہنوں بھائیوں سے تعلق توڑ لے اور اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائیوں کا ہو کر رہ جائے. اور یہ ایک ایسا واقعہ نہیں جو کبھی کبھی ہوتا ہو، یہ روزمرہ دیکھنے میں آتا ہے. حالانکہ قرآن کریم نے جب شادی کا مضمون بیان فرمایا تو اس طرح بیان فرمایا کہ دونوں کے ماں باپ ایک ہو چکے ہیں. رحموں کے تعلق کا ذکر فرمایا جو دونوں طرف برابر ہے. تو اس پہلو سے ہمیں معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں بھی غیبت بہت بد اثر دکھاتی ہے. خواہ بہو کی غیبت اس کی نندیں اور اس کی ساس کر رہی ہوں، یا خامن سے ان کی غیبت ہو رہی ہو، اور بار بار یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے کہ میں تو مظلوم ہوں، یہ مجھ سے اس طرح سلوک کرتے ہیں، اس طرح مجھ پہ ہنستے ہیں، اس سے یہ مجھ سے حرکت کی گئی ہے. اور علیحدگی میں اس رنگ میں کریں کہ جس کی اصلاح کرنی چاہیے اس کو تو پتہ ہی نہیں، اور جس کو شکایت کی جا رہی ہے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اشتعال پیدا ہو رہا ہے. تو یہ پھر کوئی مبارک کوشش نہیں ہے، یہ تو اس سے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. تو اسی مضمون کو، یعنی غیبت سے بچنے کے مضمون کو اگر اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کام آسان ہو جائے گا. بعض دفعہ یہ دونوں قسم کے لوگ دینی لحاظ سے اتنے گئے گزرے نہیں ہوتے. یعنی ان کے ہاں ایسی کمپارٹمنٹس بن جاتی ہیں کہ بیماری ایک طرف چار دیواری میں بند پڑی ہے اور باقی چار دیواری صحت مند ہے. بعض دفعہ کنفائن ہو جاتی ہے بیماری کسی ایک عضو میں. تو یہ مطلب نہیں کہ سارا جسم یقیناً سب کلیتاً گندا اور صحت سے عاری ہو چکا ہے. ایسے لوگوں میں نیکی بھی پائی جاتی ہے، باتیں بھی پائی جاتی ہیں، دعاؤں کے خط بھی لکھتے ہیں، اللہ سے ہمیں محبت پیدا ہو، رسول سے محبت پیدا ہو، دین کی خاطر زیادہ قربانیاں کرنے والے ہوں. اور بعض بیویاں اپنے خامدوں کے متعلق بھی لکھتی ہیں کہ یہ برائی تو ہے لیکن ویسے بڑا نیک ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، نظام جماعت کا احترام کرتا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے تو مان جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بیماری ضروری نہیں کہ سارے نظام جسم پر قبضہ کر چکی ہو، بعض حصوں میں رہتی ہے، بعض میں نہیں رہتی. ان کے لیے صحت کا زیادہ امکان ہے. جن کا کینسر بعض چھوٹے اعضاء تک محدود ہے، اس کے بیج باقی جسم پر پھیلے نہیں ہیں، اور باقی جسم کو اگر بیدار کیا جائے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اللہ اور رسول کی اگر محبت جسم کے دوسرے گوشوں میں پائی جاتی ہے تو جو بیمار حصہ ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. اب سوچیں کبھی جو حرکتیں کر چکے ہیں یا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے؟ یا آپ کے نزدیک جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا مزاج سمجھا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر جو دعائیں کرتے ہو خدا کی محبت کی وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ باتیں وہ جن کے متعلق غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ خدا کو بھی ان سے نفرت ہے، خدا کے رسول کو بھی نفرت ہے. اور دعائیں یہ کہ اے اللہ اپنی محبت عطا کر، جس سے تو محبت کرتا ہے اس کی محبت عطا کر، جو تجھ سے محبت عطا کرتا ہے اس کی محبت عطا کر، جو باتیں تیری محبت دل میں پیدا کرتی ہیں ان کی محبت عطا کر. اپنی محبت کو اتنا بنا دے کہ جیسے پیاسے کو پانی کی محبت ہو جاتی ہے. یہ دعائیں ہیں، اور وہ حرکتیں اس کے لاشعوری طور پر بغیر سوچے سمجھے بھی بعض دفعہ جاری رہتی ہیں جو خدا کی محبت کے منافی ہیں، اس کو قطع کرنے والی ہیں. اب جو میں کہتا ہوں قطع کرنے والی ہیں تو بینی یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. جو تم قطع رحمی کرو گے تو اللہ سے قطع تعلق کر لو گے. تو یہ ساری قطع رحمی کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خواہ بہو خاوند کے تعلق سے باقیوں سے قطع رحمی کا معاملہ کرے، قطع رحمی پیدا کرنے کی کوشش کرے، یا دوسرے رشتہ دار بہو کے تعلق میں قطع رحمی کا معاملہ کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں باقی نیکیاں اپنی جگہ پڑی رہ جائیں گی، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ضرور صادق آئے گی کہ ایسے لوگوں سے پھر اللہ
اپنی رحمت کا تعلق کاٹ لیتا ہے۔ ان گھروں میں فساد پیدا ہوتے ہیں، بد معاشرہ جنم لیتا ہے، بچے بدتمیز پیدا ہوتے ہیں، بد اخلاق پیدا ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں آگے پھر اسی قسم کے دکھ دوسروں کے گھروں میں اٹھاتی ہیں، فسادات کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، بلکہ ٹوٹ جاتا ہے اس سیلاب کے نتیجے میں جو سیلاب گھروں میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ گلیوں میں سیلاب بہنے لگتا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح محض چند نصیحتوں سے نہیں ہو سکتی، معاشرے کی اصلاح کا کہ ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں اور ان امراض کو سمجھنا ہوگا، ان کی کنہ سے واقفیت حاصل کرنی پڑے گی۔ صحیح تشخیص نہیں کر سکتے تو کیسے ہم بیماروں کا علاج کر سکیں گے؟ اس لیے اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جی غیبت نہیں کرنی اور یہ تقریر کر کے ایک انسان الگ ہو جائے، ہرگز کافی نہیں ہے۔ ایسا سمجھا دیں اور آگے اپنے گھروں میں ایسی باتیں کریں کہ دلوں کی تہ تک غیبت کی حقیقت ایسے اترے کہ جو دلوں کو مغلوب نہ کرے بلکہ وہ دل اس کو مغلوب کر لیں، یعنی ایسی لا تعلقی اس سے پیدا کر لیں کہ اس کے اندر اثر کرنے کا کوئی بھی مادہ باقی نہ رہے۔ ایسی صورت میں بھی بعض چیزیں اترتی ہیں، خون میں رہتی ہیں لیکن بے اثر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے حوالے سے فرمایا کہ ہر انسان کے خون میں دوڑ رہا ہے۔ کسی نے کہ یا رسول اللہ آپ کے خون میں بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر مسلمان ہو گئے۔ تو اندر جو فطرت میں ایک احتمال موجود ہے اس کو جڑوں کی طرح اکھیڑ کر باہر نہیں پھینکا جا سکتا، مگر اس کی ایسی اصلاح ممکن ہے کہ اس کا مزاج بدل جائے۔ بس بدی کی آواز اگر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے اور وہ آواز اٹھنا بند ہو جائے تو ایک گونگی بدی گھر میں خون کے اندر رہے گی، ایک اندھی بدی خون کے اندر رہے گی، وہ کوئی بھی بد اثر اپنا ظاہر نہیں کر سکتی۔ یعنی چاروں طرف سے اس کو جس دیواریں چن کر جس طرح زندہ دفنا دیا جاتا ہے اس طرح وہ دیواروں میں چن دی جائے گی۔ بس غیبت کو بھی اس طرح اپنے دل میں اتاریں کہ آپ کے دل پر اثر انداز نہ ہو، بلکہ آپ اس پر ایسا قابو پا لیں کہ دیوار میں چن دیں کہ یہ کبھی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور روزمرہ کی زندگی میں جب بھی آپ کہیں ایسی بات کر رہے ہوں تو اپنے دل کو ٹٹولیں کہ کیوں کر رہا تھا، یہ کیوں کر رہی تھی، اور مزہ آیا تھا کہ نہیں، مزہ آیا تھا تو کیوں آیا تھا، اگر آیا تھا تو ابھی تک آپ بھائی کا گوشت کھانا چھوڑ نہیں رہے، نہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ذوق ہی نہیں ٹھیک ہوا۔ بس اس کو تو میں سمجھتا ہوں جہاد کی صورت میں لینا چاہیے سامنے۔ غیبت کا قلع کما جماعت میں اگر ہو جائے تو بہت عظیم کامیابی ہوگی۔ میں جو امریکہ دورے پہ گیا، اب دیکھیں کتنا ایڈوانس ملک ہے، دنیا کے لحاظ سے اتنا ترقی یافتہ، لیکن وہاں میں حیران ہو گیا دیکھ کر کہ بعض جماعتوں میں خوب غیبت چل رہی ہے۔ ایسی کراہت پیدا ہوتی تھی سن کر کہ میں حیران ہوتا تھا کہ ان مخلصین کو ہو کیا گیا ہے۔ بعض جماعتوں میں مرد بھی غیبت کر رہے ہیں، عورتیں بھی غیبت کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ گوشت خوروں کی ایسی جماعت ہے جسے صحت مند حلال گوشت میں وہ مزہ نہیں ملتا جتنا مردہ گوشت میں ملتا ہے، اور پھر وہ بھی انسانی مردہ گوشت مل جائے تو اور کیا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں شیر کو جس کو انسان کا خون منہ کو لگ جائے اسے کوئی اور جانور پسند ہی نہیں رہتا۔ تو اس پہلو سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بہت گہرائی رکھتی ہے۔ انسانی گوشت مردے کی عادت پڑ جائے جس کو کھانے کی، اس سے وہ عادت چھڑانا بڑا مشکل کام ہے، اور اس گوشت میں مزہ ہی بڑا ہے۔ انسان کی غیبت میں جو مزہ ہے نا، جو جن کا گوشت ذوق بگڑا ہو، اس ذوق کو بدلنا، وہ مزہ ان کے منہ سے چھیننا ایک بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہاں یہ ہے۔ اب میں امریکہ کی بدنامی کے طور پر نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں پاکستان میں بھی بہت سی جماعتوں میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، جرمنی میں بھی پائی جاتی ہیں، انگلستان میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر میں نے مثال دی تھی ایک تازہ سفر کی یادداشت کے طور پر، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ میں کن کی باتیں کر رہا ہوں،
ان کو استغفار کرنا چاہیے اور اپنے اپنے دائرے میں یہ جہاد شروع کرنا چاہیے کہ غیبت نہیں کرنی. بعض دفعہ غیبت کی بجائے مجلس کی امانت کا حق نہ رکھا جائے تو وہ بھی غیبت بن جاتی ہے. ہم جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایک شخص غیبت کی نیت سے نہیں بلکہ بعض حوالوں کی وجہ سے ایک شخص کا ذکر کر دیتا ہے جسے سب جانتے ہیں, اس کی کوئی چھپی ہوئی بدی بیان نہیں کی جاتی جس کا ان کو علم نہ ہو, بلکہ کسی گفتگو کے حوالے سے از خود یہ بات جاری ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص اس بات کو اٹھائے اور باہر بیان کر دے تو یہ امانت میں خیانت ہے, کیونکہ مجالس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ امانتیں ہیں اور ان کی بات بغیر اجازت کے بغیر حق کے باہر کرنا ایک گناہ ہے. اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق بہت احتیاط کی ضرورت ہے, لیکن میں اصول بتا دیتا ہوں کہ کہاں امانت ہے, کہاں ایک عوامی حق ہے کہ آپ یہ باتیں آگے پہنچائیں. جہاں ایک ایسی نصیحت ہے جس کا بنی نوع انسان کی بہتری سے تعلق ہے, بھلائی سے تعلق ہے, ایسی بات ہے جس کو سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے, تو یہ وہ امانت نہیں ہے جس سے آپ پوچھے بغیر آگے بیان نہیں کر سکتے. اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر شاہد ہے وہ غائب کو یہ باتیں بیان کرے کیونکہ اچھی باتیں ہیں اور ان کے نتیجے میں خیر پھیلتی ہے, مگر اگر اس مجلس میں کسی ایک شخص کا ذکر آیا ہے اور اس کو اگر دوسروں میں بیان کیا جائے تو اس شخص کے خلاف دلوں میں نفرت پھیلے گی, تو اس کو دوسروں میں بیان کرنا بھی ناجائز, اس تک بات پہنچانا بھی ناجائز. اور اگر کسی مقصد مجبوری سے بات کرنی ہو تو لازم ہے کہ اسے اجازت دی جائے جس نے ایک مجلس میں یہ بات کی تھی. یہ اصول اگر ہم پوری طرح اس پر اصول پر کاربند ہو جائیں تو غیبت کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. مگر بعض لوگ اتنے بے احتیاط ہوتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات پر میں جو امانت کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے بلکہ ان میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. کئی لوگ جن کے جھگڑے ہیں خاوندوں کی بیویوں سے, بیویوں کے خاوند سے, خاندانوں کے آپس میں, وہ ملاقات کے وقت یہ بات چھیڑتے ہیں. میں ان کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ذاتی ملاقات کا وقت آپس میں محبت اور پیار کی کھلی کھلی باتیں کرنے کا وقت ہے, یہ جھگڑوں کا وقت نہیں ہے. اس کے لیے الگ نظام مقرر ہے, لیکن وہ بازی نہیں آتے, زبردستی اپنے دل کا غیظ ابال کر میرے دل میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی دفعہ میں نے دیکھا, میں ان کو آخر کہتا ہوں کہ دیکھو جو تم نقشے کھینچ رہے ہو اگر یہ درست ہیں تو تم نے بڑی جہالت کی ہے جو وہاں جا کے گرے. تم کہتے ہو اتنا ذلیل خاندان ہے, ایسا گیا گزرا ہے, جو تم باتیں بیان کرے تو اتنی کمی نہیں ہے کہ پھر تم نے اپنی بیٹی کو پھینکا کیوں وہاں, یا اپنے خاوند اپنے بیٹے کو اس گھر کے سپرد کیوں کیا. یہ ایک الزامی جواب ہوتا ہے. بعض لوگ اسے لے کر چلتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی حضرت خلیفۃ المسیح نے فرما دیا ہے کہ بڑا ہی کمینہ خاندان, بڑے ذلیل لوگ ہیں, ان میں تم جا کے گرے کہاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے وہ زبردستی مجھ پر ایک بات ٹھونستے ہیں, پھر اس کا منطقی طبی نتیجہ نکال کر ان کی غلط انداز کو دکھانے کی خاطر ایک تمثیلاً بات کرتا ہوں تو آگے پہنچاتے ہیں. اب یہ بتائیں یہ امانت کہاں رہی اور وہ جو خلیہ وقت سے تعلق کے تقاضے ہیں ان کو کیسی ٹھوکر ماری گئی ہے یہاں. اور جو بے تکلفی سے پیار کے خاندانی ماحول میں ان سے باتیں ہو رہی ہیں, ان کو سمجھایا جا رہا ہے, نہیں سمجھتے تو انہی کے منطق کو اٹھا کر ان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. اس کو غلط رنگ دے کر اگر جماعت میں پھیلا دیں تو کتنی بد نتائج اس کے پیدا ہوں گے. بعض لوگ ان حوالوں کو لے کر قضا تک جا پہنچتے ہیں. چنانچہ مجھے ایک دفعہ قاضی صاحب صدر مجلس قضا کا خط آیا کہ حضور کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے, ثابت ہوتا ہے کہ فلاں شخص اپنے جھگڑے میں لازماً غلط ہے. میں نے کہا جس نے کہا ہے وہ لازماً غلط ہے,
کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ بات ہوئی ہے، اور قضا کے اصول کے تابع میں ہرگز کوئی فیصلہ قضا کے معاملے میں دے سکتا ہوں نہ دیتا ہوں کبھی۔ جس نے منزل بہ منزل ترقی کر کے آخر میرے سامنے اپیل کے طور پر پہنچنا ہے۔ جب میں آخری قاضی ہوں تو پہلی منزل پر اور پھر یک طرفہ فیصلہ دے کیسے سکتا ہوں؟ لیکن آپ کو اتنی سی سمجھ نہیں کہ یہ ناممکن ہے، آپ کو رد کر دینا چاہیے اور اصول بنا لیں اور سب ججوں کو ہدایت کر دیں کہ اگر میرا حوالہ دیا گیا قضائی معاملے میں تو یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا وہ سمجھا نہیں ہے، اور خواہ سمجھا نہ ہو خواہ جھوٹ بول رہا ہو، ہر دو صورت میں ایسی باتوں کو قضا میں ایک دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہ دیکھیں جہاں امانتوں میں خیانتیں ہوتی ہیں، جہاں غیبتوں پر جرتیں ہوتی ہیں، تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت باریک نظر سے ان باتوں کو سمجھے گی اور آئندہ اپنے کردار کی حفاظت کرے گی، کیونکہ ہم سب دنیا پر شہید بنائے گئے ہیں۔ تمام دنیا کے کردار کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اسے اعلیٰ قدر تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر